الحمدللہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حیدریم قلندر مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ معزز حاضرین کرام، محترم المقام، قابل صد احترام، فصیح اللسان، قادر الکلام، استاد برکت علی خان زرتاش صاحب دام ظلہ، محترم المقام، قابل صد احترام، استاد ماسٹر برکت علی خان صاحب، رہنما تحریک منہاج القرآن تحصیل احمد پور سیال، دیگر محترم ڈاکٹر صاحب، ہمارے میزبان اشرف فوجی صاحب، اور جتنے آج کی اس محفل میں احباب اہل مودت حاضر ہوئے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم آج محترم مرحوم و مغفور پہلوان خان صاحب کی اس برسی کے موقع پر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پہلوان خان صاحب کو والی دو جہان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ موسم الحمدللہ اچھا ہو گیا ہے، ہوائیں چل پڑی ہیں۔ میری بھی محترم برکت خان صاحب نے دوڑیں لگوائی تھی، ایک طویل سفر کر کے یہاں پہنچا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن یہ سوچ کے گھر سے چل پڑا یہ گرمی جتنی بھی ہو کربلا سے سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ موقع مناسبت سے میں چند باتیں، چونکہ برسی کا پروگرام ہے، سورہ النحل کی آیت نمبر 97 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور اسی آیت کے ضمن میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، پوری توجہ آپ کی مجھے درکار ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، من عامل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا بولیے عورت۔ من عامل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ بندہ مصطفیٰ کا غلام ہو۔ بولنا چاہیے تھا، میں نے مومن کی تشریح کر دی ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
شرط یہ ہے کافر لوگ بڑا بڑا اچھا کام کر گئے. جی ہاں واقعی گنگا رام ہسپتال مسلمانوں نے نہیں بنوایا, گلاب دیوی مسلمان نے نہیں بنوایا. فرمایا کافر جتنا بھی اچھا کام کرے اس کی جگہ دنیا میں ہے. اے میرے حبیب قبر کی نعمتیں اور حشر کے نظارے میں نے رکھے ہی تیرے غلاموں کے لیے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ترجمہ ذرا شروع سے سنیے. من عمل صالحا, عمل اچھا ہو, من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت, وَهُوَ مُؤْمِنٌ. شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو. مولا ملے گا کیا؟ بھئی شروع میں اللہ نے شرط لگائی عمل اچھا ہو, مرد ہو یا عورت, مومن ہو. مولا ملے گا کیا؟ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں, دعا کیجئے گا. مولا ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. عمل اچھا ہو, مرد ہو یا عورت, مومن ہو. مولا ملے گا کیا؟ فرمایا میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں موت بھی آ گئی تو مرنے نہیں دوں گا. موت بھی آ گئی, سبحان اللہ, موت بھی آ گئی تو مرنے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. میں مرنے نہیں دوں گا, حیات طیبہ عطا کروں. اچھا اب ذرا شروع سے آئے. من عمل صالحا, عمل کون سا ہو؟ اچھا کچھ لوگ صالح کہہ رہے ہیں, کچھ نیک کہہ رہے ہیں. ہم صالح کا معنی عام طور پر نیک کر کے گزر جاتے ہیں, مجھے اعتراض نہیں ہے اس پر, لیکن اس لفظ پہ غور کرو. من عمل صالحا, یاد رکھیں ہر عمل صالح نہیں ہوتا. بابا جی ہر عمل صالح نہیں ہوتا. صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ اب میں اس لفظ کی تشریح کرنے لگا ہوں. صالح یہ لفظ نکلا ہے صلاحیت سے. کس سے؟ صلاحیت سے. میں بات سادہ کر دوں تاکہ میرے چاچے باپے سارے سمجھ جائے. عمل ہو صالح, صلاحیت والا. مولا صلاحیت والا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا عمل وہ ہو بندہ عمل فرش پہ کرے, اس کے تذکرے عرش پہ شروع ہو جائے. سارے ہاتھ نہیں اٹھے. عمل فرش پہ کرے, تذکرے ایک باری بولو ذرا, تذکرے عرش پہ ہو. اچھا میں مثال دے دوں, دلیل ہے مثال ہے تاکہ بات میری پختہ ہو جائے. دیکھیں نفل میں بھی پڑھتا ہوں, نفل استاد برکت صاحب بھی پڑھتی ہے, نفل آپ سارے پڑھتی ہیں, ساری امت نفل پڑھتی ہے نا. اور نفل میرے نبی کا بلال بھی پڑھتا تھا. یہ بندے چوپ رہ گئے, لیکن وجہ سمجھ نہیں آئی یار. نہیں نفل میں بھی پڑھتا ہوں, ساری امت پڑھتی ہے, مگر نفل میرے نبی کا بلال بھی پڑھتا ہے. حضور معراج سے لوٹ کے آئے, فرمایا بلال جی یا رسول اللہ. فرمایا میرے قریب آؤ, آقا حکم. فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ کون سا عمل کرتے ہو؟ آقا کیا ہوا؟ فرمایا بلال تم چل فرش پہ رہے تھے, قدموں کی آواز عرش پہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. عمل ہو صلاحیت والا. میں صلاحیت پر ایک دو مثالیں دینا چاہوں کہ عمل صلاحیت والا کیسا ہوتا ہے.
عمل ہو صلاحیت والا. ساری دنیا کتابیں لکھتی ہے, 1400 سال سے لوگ لکھ رہے ہیں. اچھا, ایک محدث ہوا ہے جس کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی. یہ محدث ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے نا ایک کتاب لکھی, میں بتانے لگا حضرت عمل کی صلاحیت کیا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور کتاب کا عنوان یہ تھا ایمان والدین مصطفیٰ. ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھی. امام سیوطی فرماتے ہیں جس دن کتاب مکمل ہوئی نا, میں نے لکھ لی مکمل ہوئی, رکھ کے سو گیا, قسمت جاگ پڑی. میں سو گیا, مقدر جاگ اٹھے. پھر کیا ہوا؟ فرماتے میں نے دیکھا میرے خواب میں ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی. میں نے پوچھا اے بی بی آپ کون ہے؟ فرمایا سیوطی میں تیرے نبی کی ماں آمینہ آئی ہوں. جنگ والوں ایک بات دل پہ لکھو, خدا کی عزت کی قسم کراچی سے لے کر خیبر تک اعلان کر رہا ہوں, ایک بات دل پہ لکھو, یہ اماں آمینہ ہے جن کے صدقے میری ماں بھی بخشی جائے گی, جن کے صدقے آپ کی ماں بھی بخشی جائے گی. یہ سیدہ آمینہ چھوٹی ہستی نہیں, میں آمینہ ہوں سلام اللہ علیہ. امام سیوطی فرماتے میں نے دیکھا جو کتاب دن کو مکمل کی تھی نا وہ اماں جان کے ہاتھ میں تھی. اچھا اماں جان نے نا علامہ صاحب اس کی برگردانی شروع کی. پہلا سیوطی کے پاس کھڑے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, سارے ورق الٹ کے کتاب بند کی. اور میرے نبی کی ماں نے ایک جملہ کہا, پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے, میں کیسے کہوں گا. ایک جملہ کہا, فرمایا سیوطی تو نے ہمارا دل خوش کر دیا. اے خدا کی قسم, اے کائنات اگر ایک پلڑے چ رکھو نا, دوجے پلڑے چ سیدہ دا جملہ رکھو, کائنات ہولی ہے. جڑا انعام ملیا سیوطی نو بھارا ہے, تو نے ہمارا دل خوش کر دیا. اچھا انعام یہی کافی تھا, جو اگلا ڈاکٹر صاحب انعام دیا نا وہ چھوڑنے والا ہے. فرمایا سیوطی تو نے ہمارا دل خوش کر دیا. میں اپنے بیٹے محمد سے کہوں گی وہ تیرے پاس آتا جاتا رہے. میں اپنے بیٹے سے کہوں گی وہ تیرے پاس آتا جاتا رہے. میں اپنے بیٹے سے کہوں گی وہ تیرے پاس آتا جاتا رہے. سیوطی بات شاگردوں میں سنا رہے تھے. ایک شاگرد نے پوچھ لیا استاد محترم پھر اماں نے کہا ہوگا بیٹا آیا ہوگا. سیوطی کی چیخ نکلی, کہا کیا بتاؤ, 75 مرتبہ جاگ دے زیارت کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, بعد نعرہ پیتری, سوا لاکھ نعرہ حیدری. کیا بتاؤں, ایک مرتبہ 75 مرتبہ جاگ دے زیارت کروا گا. یہ ہے عمل اور صلاحیت والا عمل. اچھا آخری مثال دوں گی پھر آگے چلنا, یہ پوری پڑی ابھی. عمل ہو صلاحیت والا ہو, ساری امت سجدے کرتی ہے. اچھا میں نا اپنا عقیدہ دسن لگا, جنہ عقیدہ میرے نال میچ کرے وہ ضرور بولے. ہاں جنہ عقیدہ میچ کرے. حضرت میرا عقیدہ یہ ہے, خدا کی عزت کی قسم اگر قیامت اس امت کے سجدے قبول ہوں گے تو زہرا کے لال کے سجدے کے صدقے قبول ہوں. سجدے سارے کرتے ہیں
اور سجدہ زہرا کے لال نے کیا ہے. میں اس سجدے کا وزن بتاؤں ایک جملے میں, سبحان اللہ. ایک جملے میں وزن بتانے لگا اس سجدے کا. علامہ ابن اسیر نے لکھا جب شمر نیزے پہ آیا نا, شمر سینے پہ, فرمایا ہٹ جا نماز کا وقت ہے مجھے سجدہ کر لینے دے. وہ ہٹ گیا. اب یزیدی نا گھوڑے دوڑا رہے ہیں. یزیدی اچھا میں بیٹھا بھی کھیت کھلیان میں ہوں, یہاں آپ کوئی گھوڑا چھوڑے نا اور وہ بھاگ رہا ہو تو گرد اڑے گی, اڑتی ہے نا جی, گرد اڑے گی. دو بھاگیں گے تو اور اڑے گی. وہ یزیدی گھوڑے زیادہ بھگا رہے تھے ارد گرد, گرد اڑے. امام دائیں دیکھیں, بائیں دیکھیں, سامنے دیکھیں, پیچھے دیکھیں. اب یہ محرم کا تحفہ آپ کے دامن میں رکھنے لگا. امام سامنے دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے. ندائی حسین کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی مولا دیکھ رہا ہوں کعبہ کدھر ہے. بھائی جب قبلے کا تعین کر رہا ہوں, ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے. رخ کدھر کروں, ادھر کروں, ادھر کروں, ادھر کروں. آواز آئی حسین تو نہ دیکھ کعبہ کدھر ہے, تو سجدہ کر. آج کعبہ دیکھے گا حسین کدھر ہے. سبحان اللہ. تو سجدہ کر. آج تو نہ دیکھ کعبہ کدھر ہے. حسین تو سجدہ کر, آج کعبہ دیکھے گا. میں نے بھی ایک جگہ خطاب کیا تو بعد میں کھانے پہ بیٹھے تو ایک حضرت صاحب سامنے بیٹھ گئے. یہ بات بھی علامہ صاحب سمجھ نہیں آئی. میں نے کون سی؟ یہ کعبہ دیکھے گا حسین کدھر ہے. میں نے کبھی ناراض نہ ہوئیے گا, میں نے آپ جیسی علماء سے سنا ہے ابراہیم بن ادم چل کے کعبے گئے, دیکھا تو کعبہ ہی نہیں ہے. پوچھا مولا میں کعبے کے لیے سفر کی کے آیا ہوں, کعبہ کدھر ہے؟ فرمایا کعبہ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. کعبہ رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ جو کعبہ رابعہ بصری کے لیے جا سکتا ہے وہ زہرا کے لال کے لیے نہیں جا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, باج نعرے پیکری سوا لاکھ نعرہ حیدری. زندہ باد. من عامل صالح, سبحان اللہ. عمل ہو, صلاحیت ہو, من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت. میں بڑی جلدی میں سمیٹوں گا کیونکہ نماز عصر بھی ہم نے ادا کرنی ہے, وقت شروع ہو گیا ہے. مرد ہو یا عورت. اب اس پہ میں نہیں زیادہ بولوں گا, صرف دو باتیں تاکہ ہر بندہ بات سمجھ جائے. اگر ولایت میں رابعہ بصری نظر آتی ہے تو حسن بصری بھی نظر آتا ہے. میدان سب کھل. اب بچے زیادہ ان ناموں سے واقف نہیں ہیں, میں وہ نام لینے والا ہوں جو سب کو سمجھ آ جائے. من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت. تو مجھے کہنے دو نا, اگر کربلا میں حسین نظر آتا ہے تو بازار شام میں بی بی زینب بھی نظر آتی. من ذکر او انثی, مرد ہو یا. آگے فرمایا شرط یہ ہے واہو مؤمن, بندہ مومن ہو, عمل کرنے والا. اچھا مومن کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا. یہ پانی پلانے والا اگر بیٹھ جائے تو آسانی ہو. جو جام میں پلا رہا ہوں ذرا ادھر توجہ, ادھر میری طرف. مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے.
میں 3 گھنٹوں کا فلسفہ ایک جملے میں بند کر کے آپ کی آغوش میں رکھنے لگا. میں اسی پہ اگر بات کرتا رہوں ایمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں بہت وقت درکار ہے. میں سارا دریا کو کوزے میں سمیٹ کے آپ کی گود میں رکھنے لگا ہوں. ایمان کسے کہتے ہیں جملہ سن کے غور ضرور کیجئے گا. مصطفیٰ کو مکمل مان لینے کا نام ایمان ہے. کیا جملہ تھا. میں نے لفظ کیا بولا ہے مکمل. کتنا ماننا ہے کچھ ہی بولو. مکمل مرضی سے نہیں. بعض مسلمان بڑی چھلانگ مارتے اور کہتے ہم حضور کو صادق و امین مانتے ہیں اور یہ تو کافر بھی مانتے تھے تو کیا مانتا ہے. اپنا عقیدہ دسنا ہے کوئی نہیں رولا. میں اس جملے کی وضاحت ایک جملے میں کرنے لگا ہوں. بابا جی آپ دعا کریں گے میرے لیے. ماننا کیسے ہے جیسے جیسے وہ منواتا جائے. جیسے جیسے بھئی تقاضا یہ ہے جیسے بنایا ہے ویسے منوانا ہے. جیسا بنایا ویسے ماننا. میں سمیٹنے لگا ہوں بات کو. ایمان کسے کہتے ہیں بخاری کی ایک روایت ہے کتاب الجہاد کے اندر. میں نے حوالہ دے دیا بخاری کتاب الجہاد. میدان جنگ ادھر سے کافر ہے ادھر سے مسلمان ہے اور قیادت خود حضور کر رہے ہیں. صحابہ جنگ کر رہے ہیں حضور قیادت کر رہے ہیں. کافروں میں سے ایک کافر برکت صاحب گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کے قریب آیا. آیا تھا کسی اور نیت سے. آیا تھا کسی مگر جیسے ہی نظر چہرے پہ پڑی ایتھے میں تھوڑی مسکراہٹ چاہیے. خدا کی قسم نظر بددعا پہ پڑی اس کا ارادہ بھی بدل گیا اس کی نیت بھی بدل گئی. نظر اس صورت پہ پڑی. کون سی صورت؟ گولڑے کا تاجدار کہتا ہے اس صورت نو. وہ عام صورت نہیں ہے. میں اگر یوں کہوں کہ وہ صورت ہے جس کی تعریف میں 114 صورتیں اتری ہیں. اور اگر آپ اسی محبت سے اگلا جملہ بھی اپنے ہاضمے میں ایڈجسٹ کرے تو آپ کی محبت عروج پہ جائے گی. وہ صورت کون سی صورت ہے؟ خدا کی قسم مصطفیٰ کی صورت وہ صورت ہے جسے لوگ دیکھ دیکھ کے بے صورت کو مان رہے ہیں. اس صورت کو دیکھ دیکھ لوگ بے صورت کو مان رہے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم یہی وہ صورت ہے جو ہماری نجات کی صورت ہے. ہماری نجات کی ایک صورت ہے اور اس صورت کو صورت مصطفیٰ ہے. جب گولڑے کے تاجدار نے دیکھا نا وادی حمرا میں دیکھ کے کہتے اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا سچ آکھا تے رب دی میں شانا مکھ چن بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی گورا رنگ تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن بند مریا. اچھا جب غلاموں
کو بتایا نا حضور کو میں نے وادی حمرا میں دیکھا ہے میرے علی شاہ سامنے، تو غلاموں نے کہا حضور آپ نے تو دیکھ لیا ہے، ہمیں بھی تو بتائیں نا سرکار کیسے تھے، کیسے؟ اچھا آپ جانتے ہیں، آپ اردو کے ماہر ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جو لفظ ہوتا ہے نا کیسے، کیسے تھے، اس کا جواب اردو میں ہمیشہ آتا ہے ویسے تھے۔ کئی کلات حالات پڑھ رہا ہوں، بعد میں کوئی پوچھے اس نے کیسا پڑھا، تو آپ اسے سمجھانے کے لیے کہیے وہ ہے نا احمد علی حاکم، ہاں ویسا پڑھا۔ اب غلاموں نے پوچھا کیسے، غلاموں نے پوچھا کیسے، فرمایا سمجھاؤں تو تب اگر مثال ہو، رات خان کا پوچھا تھا تو میں نے مثال دی، احمد علی حاکم اسے سمجھ آ گیا۔ غلاموں نے پوچھا حضور کیسے تھے، فرمایا سمجھاؤں تو تب اگر مثال ہو، اس موقع پہ کہا کوئی مثل نہ ڈھول، کوئی مثل نہ ڈھول۔ غلامہ کیا جی مثل کوئی نہیں تھے، اسی کی سمجھیے، اسی کی آکھیے، فرمایا کوئی مثل نہ ڈھول لگتی۔ غلام کہنے لگے ہم کیا کہے، فرمایا چپ کر، چپ۔ وہ خواجہ یار محمد فریدی نا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، بابا اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا، اور محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، میرے دل تو نقشہ مٹا۔ آیا تھا نیت کوئی اور لے کر، چہرے پہ نگاہ پڑی، گل بولتے نہیں گئی، ارادے بھی بدل گئے، نیت بھی بدل گئی، پورے مجمع کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اگلا جملہ کہنے لگا، گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا، کیا ملے گا، اگر میں کلمہ پڑھ لوں کیا ملے گا؟ حضور منگتا دیکھ کے خیرات دیتے ہیں، نہیں بولے یار اس جملے، مصطفیٰ مریض دیکھ کے دوا دیتے تھے، منگتا دیکھ کے سخا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیا دو گے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دے دوں۔ بشارت نہیں، ضمانت دے گا۔ یہاں ذرا رکنا پڑے گا، میرا عقیدہ مجھے روک رہا ہے، کیا کروں؟ تھا کافر، تھا کون؟ ابھی کلمہ اس نے پڑھا، میں نے بخاری کی روایت پڑھی ہے، تھا کافر، مگر اتنا جانتا تھا یہ وہ محمد ہے جو کچھ دے سکتا ہے۔ کیا دو گے؟ صدقے جاؤں سرکار کے، ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کی، فرمایا جنت۔ آئے آئے۔ اچھا ایک گل یاد رکھنا، اگر جملہ سمجھ آئے تو پھر میں دی قیمت چاہیے تواڈے چہریاں تے مسکراہٹ آ جائے، بولنا ضرور جندہ پورا عقیدہ میرے نال مل رہا ہے، اور اے عقیدہ ہے خدا کی عزت کی قسم، جنت کی ضمانت یا مصطفیٰ کے پاس ہے یا مصطفیٰ کی آل کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو برادر، جنت کی ضمانت
یا مصطفیٰ کے پاس ہے یا مصطفیٰ کی آل۔ دیکھیں ہم جب اپنا گھر بناتے ہیں نا جی تو ڈاکٹر صاحب گھر کے باہر نیم پلیٹ لگتی ہے نا جی۔ مثلا کوئی گھر بنائے تو کہتے ہیں جٹ ہاؤس، سیال ہاؤس، ملک ہاؤس، رانا ہاؤس، مغل بلوچ ہاؤس۔ وہ نیم پلیٹ بتاتی ہے کہ مالک کون ہے۔ نیم پلیٹ بتاتی ہے کہ مالک، نیم پلیٹ بتاتی ہے کہ مالک۔ اچھا ہم گھر بنائیں، بلڈنگ بنائیں، نیم پلیٹ لگاتی ہے، تو جب اللہ نے جنت بنائی ہو، جب اللہ نے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جب اللہ نے جنت بنائی ہوگی تو کیا خیال ہے نیم پلیٹ نہیں لگائی ہے؟ حضور نے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے بتائی ہے۔ بتاؤ نیم پلیٹ کیا ہے؟ نیم پلیٹ ہوتی ہے مالکوں کا نام۔ ہاتھ چاہ کے بولو یار، نیم پلیٹ ہوتی ہے مالکوں کا نام۔ اب جنت کی نیم پلیٹ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ صحابہ سنو، جنت کی سرداری یا حسن کے پاس ہے یا میرے حسین کے پاس؟ سردار ان کے پاس، سرداریاں ڈٹ کے بولو، سرداریاں۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، لکھا ہے ابن حجر مکی نے، اس میں ایک حدیث لکھی ہے، ان میں حدیث پڑھ لگا، میں ایک حدیث پڑھ لگا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں، فرمایا یا علی، میں اس لمحے پر سارے اوقات وار دوں جس لمحے مصطفیٰ نے کہا یا علی۔ شلوار اونچی کیوں؟ نبی کی سنت ہے۔ سر پہ امامہ کیوں؟ نبی کی سنت ہے۔ سینے پہ مسواک کیوں؟ نبی کی سنت ہے۔ آپ کی عظمتوں کو سلام، ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، کبھی یا علی بھی سنت سمجھ کے کہہ لیا کریں۔ کیا بات، فرمایا یا علی، حدیث کے لفظ ہے یا علی انت قسیم الجنہ والنار۔ فرمایا علی قیامت کے دن، جڑا ترجمہ فقیر کرن لگا او سن لے۔ فرمایا قیامت کے دن منافقوں کو جہنم بھی تو تقسیم کرے گا، عاشقوں کو جنت بھی تو تقسیم کرے گا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، پانچتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری، حیدری، علی رنگ لاوے کون؟ خلیفہ ہارون رشید بیٹھا ہے، مولوی اس نے سارے اکٹھے کر لیے۔ یہ حدیث سامنے ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ اکیلا علی، اکیلا علی اتنے لوگوں میں جہنم کیسے بانٹے گا، جنت کیسے بانٹے گا؟ ہر مولوی نے اپنا علم
زور لگایا نتیجہ نہیں نکلا. ایک بندہ سمجھدار بیٹھا تھا, اس نے کہا جن کے گھر کی بات ہے کیوں نہ انہی سے پوچھی جائے. کہا کیا مطلب؟ کہا علی کا بیٹا امام علی رضا موجود ہے, تو انہیں عرض کر وہ تشریف لائے تجھے حدیث سمجھائے. عرض بھیجی, امام نے قبول کی, تشریف لائے. کہ امام مجھے ایک حدیث سمجھ نہیں آئی. فرمایا کون سی؟ یا علی انت قسیم الجنہ والنار, قیامت کے دن جہنم بھی علی بانٹے گا, جنت بھی علی تقسیم کرے گا. اچھا سمجھ کیا نہیں آئی؟ حضور اکیلا علی, اکیلا علی. امام نے مسکرا کے فرمایا اس حدیث کو چھوڑ, میں تجھے ایک اور حدیث سناتا ہوں. اس کو چھوڑ, ایک اور حدیث سناتا ہوں. جی سنائیے. فرمایا میرے نبی نے فرمایا یا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. میرے نبی نے فرمایا علی منافق تیرے قریب آ نہیں سکتا, مومن تجھ سے دور جا نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. من کنت مولا علی, من کنت مولا, من کنت مولا, ہم سب کا مولا, صدیق کا مولا, عمر کا مولا, عثمان کا مولا. نعرہ حیدری. منافق تیرے قریب آ نہیں سکتا, مومن تیرے در سے جا نہیں سکتا. اس نے کہا جی یہ حدیث یہ تو سمجھ آ گئی, بڑی واضح ہے. فرمایا اگر یہ سمجھ آ گئی تو سمجھ جنت بھی بٹ گئی, جہنم بھی بٹ گئی. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا غور کر, جنت علی بانٹے گا, جہنم علی بانٹے گا. کہا جی مگر کیسے؟ فرمایا جتنے علی سے دور ہیں سارے جہنم میں جائیں گے, جتنے قریب ہیں سارے. اگر کلمہ پڑھ لوں, میں ہوش و حواس میں رہنے والا خطیب, اگر کلمہ پڑھ لوں کیا ملے گا؟ کہا تو کلمہ پڑھ میں جنت کی ضمانت. اس نے کہا پڑھا یہ ہاتھ, ید اللہ کا ہاتھ نکلا. اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, نبی نے کلمہ پڑھا کے جہنم کے کنارے سے کھینچ کے جنت کا وارث بنا دیا. اب اس کے جی میں آیا, میرے حضور شیخ الاسلام یہاں جملہ بولتے ہیں, اس کے جی میں آیا جس کا کلمہ پڑھا ہے کیوں نہ اس کے قدم ہی چوم لوں. میں ایمان سمجھا رہا ہوں. ایتھے انہوں گل میں اپنے لوگ کر لگا, پسند آوے تے رکھ لینا, نہ پسند آئے تو چلو میں اگے تو بھی کتے نہیں کراں گا. سودا بیچنا چاہیے جڑا زیادہ بکے. اس نے سوچا کیوں نہ اس کے قدم میں چوموں جس کے قدم جبریل چومتا ہے. جس کے قدم کب چومے تھے؟ معراج کی رات. اب منظر پتہ کیا, اب آپ نے کبھی معراج پہ مجھے بلایا نہیں, نہ میں نے کبھی معراج سنائی ہے. ایسی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا. حضور ام ہانی کے گھر میں ہے, کبھی تاریخ پڑھ, یہ ام ہانی
یہ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہے. میں ایک لفظ کہہ لگا جی، میں کچھ دن پہلے حافظ آباد تقریر کر رہے ہیں، بندے نے مینوں دعوت دے لگے ہے، شعر پڑھے ہے اور ایسا شعر کے مینوں فوراً یاد ہو گیا اور میں اب آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. کل 29 شوال گزرا ہے، یہ ولادت تھا، یوم ولادت اس کا تھا جو ایمان کا بابا ہے اور دین کا دادا ہے. ایمان کا بابا ہے، دین کا دادا ہے. لوکی لڑ پہنا کہنے لے دین تیرے پیو دا دے دے. خدا کی قسم ابو طالب وہ ہے جو دین کا پیو دادا ہے. ہمیں اجمیر والے نے کہا تھا دین است حسین، اس دین کے دادے کا نام ابو طالب ہے. کون ابو طالب؟ فوجی صاحب آپ کے لیے ہمیں دو شعر میں، ایک ہی شعر ہے، دو مصرے نے، سنو تو میں آگے چلا. ہمیں بس وہی انسان اچھے لگتے ہیں، ہمیں بس شیخ سخن شناس لوگ بیٹھے ہو، ہمیں بس کل مکا دی سب بس نے بس کرا دیا. ہمیں بس وہی انسان اچھے لگتے ہیں جنہیں حضور کے چچا جان اچھے لگتے ہیں. ہمیں بس وہی انسان اچھے لگتے ہیں جنہیں حضور کے چچا جان اچھے لگتے ہیں. عمران اچھے لگتے ہیں. ام ہانی سرکار لیتے ہیں، جبریل آئے تھے نا بلانے. اچھا 5:29 ہو گیا، مجھے ٹائم بتا دیں. پڑھے ام ہانی کے گھر سلام اللہ علیہ آقا رحم فرمائے چٹائی کی حضور لیتی ہے. عرض کی مولا تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، میں آیا ہوں بلانا. بیٹے ادھر ہو کے بناؤ، ادھر ہو کے کی زیارت یا بیٹھ کے بنا لو، بیٹھ کے بنا لو. میں ان کی زیارت کر. مولا تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، آواز دے لوں؟ میں خبردار مولا پھر لفظ سن کے یار میرا فون لگا ان لفظوں پہ. فرمایا جبریل تو جانتے ہیں نا میں نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، میں نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. ہاں مولا کوئی چیز بیکار نہیں. فرمایا تیرا کیا خیال ہے تیرے ہونٹ بیکار بنائے ہیں؟ مولا فرمایا تیرے ہونٹ صرف تسبیح کے لیے تو نہیں، مولا پھر فرمایا آج کی گھڑی کے لیے بنائے. اب حضور لیتے ہیں چٹائی پہ، سبحان اللہ. جبریل چمنے نے پیر کھلو کے چمنے اڑ گئے، تھوڑا جا جھوک کے رکوع دی حالت کنا چکیا ہوئے گا کر فیصلہ کرنا. زمین پہ لیٹے بندے کے قدم چومنے میں جبریل کتنا جھکا ہوگا، اور یہ جبریل پہلی دفعہ نہیں جھکا، یہ ایک مرتبہ پہلے بھی کسی نبی کے سامنے جھکا تھا. وہ جھکا تھا آدم کے سامنے. کس کے سامنے؟ اچھا اے ذرا توجہ کرنا. آدم کو سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہوا، اللہ کی مرضی سے ختم ہوا. جاؤ سجدے گئے، فرمایا اٹھو، اٹھ گئے. اس کی مرضی سے شروع
اس کی مرضی سے ختم. آج جو جبریل جھکا ہے نا اس کی مرضی سے جھکا ہے, مگر اٹھا اس کی مرضی سے نہیں. فرمایا جبریل جھکنا میری مرضی سے ہے, اٹھنا مصطفیٰ کی مرضی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا جی جسم ہے ہمارا, اس میں اشرف حصہ ہوتا ہے سر, اس لیے دستار سر پہ ہوتی ہے, پگڑی سر پہ, کیونکہ اشرف آزاد دماغ, آنکھیں, زبان, ناک, کان, حواس اربع جو ہے ان کا تعلق سر کے ساتھ. انسان کی انتہا سر ہے, ابتدا قدم ہے. انتہا سر, ابتدا قدم, انتہا سر, ابتدا قدم. میں بھول جاؤں گا میرا فقیر کا یہ فکرہ نہیں بھولے گا. انتہا سر, ابتدا قدم. معراج کی رات نوریوں کے سردار نے اپنی انتہا مصطفیٰ کی ابتدا پہ رکھی. معراج کی رات نوریوں کے سردار نے اپنی انتہا مصطفیٰ کی ابتدا پہ رکھ کے کائنات کو بتا دیا. اور نور و بشر کے جھگڑے کرنے والوں سنو, جہاں نوریوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ کی ابتدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, تاجدار پیکری, سوا لاکھ نعرہ حیدری. کیا بات ہے دادا صاحب, زندہ باد. جہان نوریوں کی انتہا, مکفل سلسلہ ہوگا, جہاں پرواز خلقت کا مکفل سلسلہ ہوگا, وہیں پر میرے آقا کا مقام ابتدا ہوگا. بے شک, وہ نا جی سدرا, کیا موتی دی ہیں سرکار, کیا بات. وہ نا جی معراج کی رات سدرا پہ جب رک گیا نا جبریل, کیا بات ہے. سرکار نے پلٹ کے دیکھا ہم سفر کدھر گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم سفر کدھر گیا, وہ پیچھے کھڑا رہا. پر میں ٹور ان کا سرکار بس. حضور نے بھی پلٹ کے کہا بس, کہا حضور بس. اگلا جملہ دل تے لکھنا ہے. فرمایا جبریل پھر یاد رکھنا تو جہاں کا تھا وہیں رہ گیا, تو جہاں کا تھا وہیں رہ گیا, میں جہاں کا ہوں وہیں جا رہا. سبحان اللہ. تو جہاں کا تھا, میں جہاں کا ہوں. کیا بات. دل کیا کہ جس کا کلمہ پڑا ہے اس کے قدم چومو. بخاری کے لفظ ہے گھوڑے سے اترنے لگا, پاؤں رکاب میں اٹکا, گردن کے بل زمین پہ گرا, من کا ٹوٹ گیا, وہی روح نکل گئی. وہی پہ روح نکل گئی. میں ایمان سمجھانے لگا, روح نکل گئی. سرکار نے جب دیکھا نا, سرکار نے جب دیکھا کہ میرا غلام جس نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے زمین پہ پڑا ہے, روح نکل گئی. حضور نے نظر اٹھائی,
جتنے صحابہ نظر آئے نا بلایا، ابو بکر ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، علی ادھر آؤ، عثمان ادھر آؤ، بلال ادھر آؤ، طلحہ ادھر آؤ، زبیر ادھر آؤ، آتے گئے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ پڑھا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی۔ میرا سوال یہ ہے اس نے نمازیں کتنی پڑھی؟ حج کتنی کی؟ نماز تو دور کی بات ہے، اس نے تو وضو نہیں کیا۔ بھئی وضو تو دور کی بات ہے، اسے تو غسل نہیں کیا۔ غسل دور کی بات ہے، اسے غسل کا طریقہ نہیں آیا۔ مگر حضور فرما رہے ہیں کس چیز نے جنتی کیا؟ سبحان اللہ۔ اچھا اگر آپ کہیں نا بفرض محال کہ وہ اللہ کو مانتا تھا، میں اتفاق نہیں کرتا، اللہ کو تو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ اگر جانتا ہوتا تو مانتا۔ اس نے اسے دیکھا تھا، فرماتے انہیں جانا، انہیں مانا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کو مان لیا صرف اسی نے خدا کو مان لیا۔ نماز کوئی نہیں پڑھی مگر جنتی۔ ٹائم ہی کو جاسی خیر نہ کرو اس گل نو، ٹائم اتنا ہا عاشق رسول ہے، ٹائم اتنا ہا اتنی گھنٹ رکھو۔ نماز تو کدے بندے نہیں پڑھی جانے، پڑھیاں نماز اس پڑھی گئی نماز ہوتی۔ میری گل پوری نہیں ہوئی، میری ذرا مینوں پڑھن دیو نا۔ اچھا ایک گل یاد رکھو، میں پوری ذمہ داری نال گل کرن لگا، ادھر سبحان اللہ، پوری ذمہ داری سے۔ نماز پڑھنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ پوری ذمہ داری۔ نکتہ نماز جنت میں داخل نہیں کرتی، نماز سے درجات بڑھتے ہیں۔ جنت میں صرف عقیدہ لے کے جائے گا۔ نعرے رسالت، نعرے خلافت، باج نعرے پیچری، سوا لاکھ نعرے حیدری۔ جنت میں عقیدہ لے کے جائے گا۔ نمازیں درجات بلند کرتی ہے، پڑھنی چاہیے۔ اور میں تو اسے حسینی مانتا ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ کربلا میں ہمارے لیے بچا کیا ہے؟ حسین نے 72 دی کے نماز ہی تو بچائی ہے۔ تو دکھ اس گل دا جنہ دی قبول ہے وہ پڑھ دے نہیں۔ نماز جن کی قبول ہے، ہمیں کربلا سے ملی نماز ہے۔ حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز۔ جنت میں داخل عقیدہ کرتے ہیں۔ ابلیس کی مثال آپ کے ساتھ ہے، کتنی عبادت ہے، اس کی غلطی کیا، گناہ کیا، بس جسے وہ منوا رہا تھا اس نے مانا نہیں۔ جسے وہ منوا رہا تھا نہیں مانو، کئی عبادت تیری کروں گا، صرف تیری، اللہ اللہ، صرف تجھے مانوں گا، صرف اللہ۔ اللہ نے فرمایا مجھے وہ بندے ہی نہیں چاہیے جو صرف مجھے مانے۔ مولا پھر فرمایا مجھے بھی مانو، جسے میں منواؤں انہیں بھی مانو۔
کیا بات صرف اللہ. لوگ کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ حکم رسول کے لیے ہے. اے حکم رسول واسطے کہ حضور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ساڈا تے مصطفیٰ بغیر نہ ایتھے گزارا نہ ہونا. سبحان اللہ کیا بات. اچھا پورے مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو جائے جس کے گھر جبریل نے دستک دی ہو. دوسرا دروازہ کھولے, ہاں جی میں جبریل ہاں, اے فجر لے لو, اے زور لے لو, اے عصر لے لو, اے مغرب لے لو, اے عشاء لے لو. جنگ والے دل پہ ہاتھ رکھ کے لفظ سننے نے فقیر لی دعا کر دیے. جب مصطفیٰ کے بغیر وہاں کی نمازیں یہاں نہیں آتی تو مصطفیٰ کے بغیر یہاں کی نمازیں وہاں کیسے چلی جائیں. جب وہاں کی نمازیں بغیر مصطفیٰ کی جہاں تو یہاں کی نمازیں بغیر مصطفیٰ. جڑا نجف دا غلام ہو گیا انہوں قادہ کاٹا. من عامل صالح من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا ہے یوں زندگی گزارو, مرد ہو یا عورت, صاحب ایمان ہو کہ مرو, میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں موت بھی آ جائے مرنے نہیں دوں. میں ایک مثال دے لگا. پورا مجمع بیٹھا ہے, میں اگر سوال کروں نا جی, آپ ذرا توجہ کیجیے گا, میں اگر سوال کروں حضور کے دور میں روم کے بادشاہ کا نام کیا تھا, تو سوائے میرا خیال ہے ایک آدھے بندے کی جو تاریخ کا مطالعہ رکھتا ہے نہیں پتا. حضور کے دور میں ایران کے بادشاہ کا نام کیا تھا, شام کے بادشاہ کا نام کیا تھا, حبش کے بادشاہ کا نام کیا تھا. بادشاہوں کے نام نہیں آتے. اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا, میں اسے بھی کھڑا کر کے پوچھوں نا, بیٹا حضور کے دور میں مسجد نبوی میں اذان کون دیتا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ بادشاہوں کو لوگ بھول گئے, مسجد نبوی میں جھاڑو دینے والے یاد رہے. کیوں؟ زندہ وہ بھی تھے, زندہ یہ بھی تھے. موت انہیں بھی آئی, موت انہیں بھی آئی. فرق اتنا ہے وہ موت آنے سے مر گئے, یہ موت آنے سے پکیزہ زندگی. تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تمہارے تذکرے رہیں گے. آپ نے بیوی سے بات کی تمہارے چراغ جلتے رہیں گے, دیپ جلے. جان اب مجھے اس کی تاریخ کا پتہ نہیں, یہ کب سے ہے, کب سے ہے, جب سے ہے. پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ اس سرزمین میں آئے, اسی زمین سے اٹھے, اسی میں فنا ہونا. اسی زمین میں ایک سلطان العارف حضرت سلطان باہو بھی ہوا. خدا کی عزت کی قسم جا کبھی. اب میرا تو مزاج ہے, میری عادت ہے, میں الحمدللہ پروگرام نہ بھی ہو تو میں اسپیشلی حاضری, میرا مرشد خانہ یہ ہے. لوگ خدا کی قسم پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں, میں نے سلطان العارفین کے ہاتھوں میں دل دیا ہوا. میرے براہ راست وہ مرشد, اور جب سے میں نے مرشد بنایا ہے
طالب بیا جب سے میں طالب ہوں خدا کی قسم سائیوں نے کمی کوئی نہیں چھوڑی. اب مغرب کے بعد اس روڈ سے گزرو آپ کو کہیں روشنی دکھائی دے نہ دے سلطان پاک کے محل کے چراغ جلتے ہوئے بڑے بڑے لوگ آئے شور کوٹ کی دھرتی میں موت آنے سے مر گئے مگر سلطان نے باہو آج بھی زندہ حیات نہیں. میرے دوستو مرنا ہم نے کل نفس ذائقۃ الموت اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مرنا سب نے ہے جان سب نے دینی جانا سب نے مگر زندگی یوں گزار کے جاؤ کہ موت کو بھی آتے ہوئے ڈر نہ اس زندگی سے نکلو حیاتن طیبہ. زندگی ملتی ہے سب کو ایک ہوتا ہے زندگی گزرنا ایک ہوتا ہے گزارنا. ہماری گزر رہی ہے ہم حضرت صاحب گزار نہیں رہے. میں لاہور سے آیا ہوں لاہور میں آپ دریائے راوی پہ جائیں نا ایک یہ کنارہ ہے راوی کا ایک وہ کنارہ راوی کے دونوں کناروں پر اس کنارے پہ بھی اس کنارے پہ بھی ایک بادشاہ ادھر لیٹا ہے ایک بادشاہ ادھر لیٹا ہے. اس کی بھی قبر ہے اس کی بھی قبر ہے. یہاں جو لیٹا ہے یہ بھی بر صغیر کا بادشاہ وہاں جو لیٹا ہے وہ بھی بر صغیر میں آیا. فرق پتہ کیا ہے وہ بادشاہ تھا یہ بادشاہ ہے. وہ جسموں کا حاکم یہ روحوں کا حاکم. فرق یہ ہے قبر اس کی بھی ہے قبر اس کی بھی ہے. فرق پتہ کیا ہے یہاں دن کو کوئی نہیں جاتا. میں گیا ہوں دن کو جائے نا تو چند بابے بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے رات کو نحوست برستی ہے ڈر لگتا ہے جاتا کوئی نہیں. دن کو لوگ وہاں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے یا کوئی آئے بھی تو تصویریں بنا کے جاتا ہے ادھر دیکھو. صبح جاؤ شام جاؤ دل جاؤ رات جاؤ ہولی ڈے ورکنگ ڈے سنڈے منڈے دن کوئی ہو گھڑی کوئی ہو وقت کوئی ہو خدا کی عزت کی قسم یا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے یا مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. فرق کیا ہے فرق یہ ہے یہ اس کی گزر گئی وہ گزار کے اور جو گزار کے جائے پھر اس کی قدر زمین پر بھی ہوتی ہے زمین میں بھی ہوتی ہے. زمین پر زمین میں بلکہ زمین میں ہی نہیں زمین پر سے عرش بری تک عزتوں کے جھنڈے بلند مٹ گئے تیرے اذکار مٹانے والے. ایسے بندوں کا ذکر مٹانے والے مٹ جاتے ہیں مگر خدا کی قسم عبد القادر جیلانی کا ذکر کبھی مٹتا نہیں. کیوں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہ وہ پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے. اور میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں جن کی گزر جائے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں اور جو گزار کے جائے پھر اللہ روح الامین سے بھی کہتا ہے ملک الموت سے بھی کہتا ہے دھیان سے جانا بندہ میرا اپنا ہے. اب چیزیں دیگر اب تو چیزیں دیگر دیکھو میں صرف پہلا مصری پڑھوں گا دوسرا پڑھا تو بات لمبی ہو جائے گی. اب چیزیں دیگر اب تو چیزیں دیگر. ہم سارے کہتے ہیں ہم اس کے ہیں ہم
میں اس بندے کی عظمت پہ کائنات نہ وار دوں، ساری کہتی ہے ہم اس کے ہم اس کے ہم اس کے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس سے وہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ اب چیزیں دیگر، اب تو ہو چیزیں دیگر، عبد ہونا اس کا عبد ہونا۔ وہ نا جی اب بات ذہن آ گئی ہے، سابق کہف غار میں لیٹے رہے تھے کتنے سال؟ 309 سال، سارے اندر سر کتا بار سی۔ امام راضی نے لکھا ہے، سنو امام راضی، اب بات آ گئی ہے تو سنیے گا اور دعا دیں گے آپ انشاءاللہ۔ ملاقات اب پتہ نہیں کب ہوگی لیکن دعا دیں گے یہ لفظ سن کے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ اللہ ہر 6 مہینے بعد فرشتوں کو بھیجتا تھا، ان کی کروٹ بدلو۔ کیا کرنا ہے؟ تاکہ وہ پہلو ان کے خراب نہ ہو جائے، بدلتے رہے۔ جب پہلی دفعہ فرشتے ہیں نا سابق کہف کی کروٹ بدلی، واپس چلے گئے، اللہ پوچھا بدل آئے ہو؟ جی مولا بدل آئے۔ فرمایا سارے آ گئے؟ جی مولا سارے آ گئے۔ فرمایا سارے آ گئے۔ فرمایا مولا جو غار میں تھے ان کی بدل دی ہے، تو فرمایا جو غار کے منہ پہ ہے، وہ جو غار کے منہ پہ لیتا ہے، فرشتوں نے عرض کی مولا وہ تو کتا ہے، وہ تو کتا ہے۔ فرمایا خبردار وہ کتا نہیں، قلب ہو وہ ان کا کتا ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ کتا ہونا اور ان کا ہونا اب تو چیزیں دیگر، اب تو چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور کتے تو کروڑوں ہیں، تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، کتے کئی ہیں، مگر کتا وہ ہوتا ہے جو کسی کا ہو جائے۔ وہ صرف کتا نہیں، وہ ان کا۔ اچھا مفسرین نے لکھے ہے کہ او کتا جنت جائے گا۔ سنیا جی پہلے سنیا، ہاتھ چکو۔ وہ کتا کس کی شکل میں؟ بندے کی شکل میں۔ اب وہ بندہ کون ہے؟ وہ ہے بلم بن باور، یہ بنی اسرائیل کا بزرگ تھا، مجیب الدعوات۔ اس کو فرعون نے لالچ دیا، موسیٰ کے خلاف بد دعا کر، تیری دعائیں قبول ہوتی ہے، اطلاع ملے گا۔ لالچ میں آگے ایمان گواہ بیٹھا، نبی کے خلاف بولنے لگا۔ قرآن کہتا ہے زبان باہر آ گئی، مثلہ کمثل الکلب، بلم باور کتے کی مثل ہو گیا۔ قیامت کے دن اب اسے کتا کہہ دیا گیا۔ قیامت کے دن جب اصحاب کہف کا کتا آئے گا، اس کا لباس اتار کر اسے پہنا دیا جائے گا، اس کا اتار کر اسے پہنا دیا جائے گا، اس کا لباس۔ میں آخری جملہ تقریر دا اور دعا لینی ہے۔ یہ انسان تھا، وہ کتا تھا۔ انسان تھا مگر کام کتوں والے تھے۔ نبی پہ بھونکنے لگا تھا۔ انسان تھا، کام کتوں والے تھے، وہ کتا تھا، کام انسانوں والے تھے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، تھا انسان، کام کتوں والے، کتوں میں شمار ہوگا، تھا کتا، کام انسانوں والے، اللہ کتے کو انسانوں میں شمار کرے گا۔ وما علیہ الا